وقت کو کہ بندہ چیز حاصل نہیں کرتی سے 1.5-2 سال پہلے مولوی محمد جاز صاحب سے ملاقات ہوئی جس میں جاز صاحب نے ضرور دعویٰ کیا کہ صحیح مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے ساتھ اٹھاتے وقت جو رفع دان کرتے ہیں ان کی مثال شریف کو نبی دی جاتی ہے. اور اس کے بعد حافظ مسلم شریف سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے مولوی محمد جاز صاحب سے ملاقات ہوئی جس میں جاز صاحب نے دوستوں سے روبرو دعویٰ کیا کہ صحیح مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے فرمایا نماز میں رکوع میں جاتے وقت اس کے ساتھ اٹھاتے وقت جو رفع دان کرتے ہیں ان کی بات شریر کو نبی یوں جیسی ہے. امین صفدر کتاب بھی ان کی کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا تھا. اس کے بعد میرے پاس مسلم شریف موجود تھی. میں نے انہیں کہا کہ یہ دیکھو باب التشہد میں جو لکھا ہوا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے بارے میں کہا ہے. ایک منٹ ٹھہرو میں آپ کو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں نا یہ آپ کے مکتبے کی چھپی ہوئی کتاب ہے مسلم شریف. ہم اپنے مکتبے میں جائیں گے آپ کو دکھائیں گے. میں اس کے بعد ان دوستوں کو بھی کہتا رہا الحمدللہ آ گیا ہمارے پاس ہم یہ دکھا دیں اپنے بات بھی کریں نا. تو اس کے بعد آپ بات سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بات سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بات ہوتی ہے مسجد میں بات ہوتی ہے ٹھیک ہے. اور میں نے کہا تھا آپ کا دعویٰ ہے قرآن اور حدیث. آپ سب سے پہلے قرآن سے دکھائیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے. میں مان لیتا ہوں انہوں نے قرآن پکڑا. یہی جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ سارے قریب ہیں. قرآن میں اسے تلاش کرتے رہے نہیں ملی. کہتے ہیں بخاری لے آئے کہتے ہیں یہ بھی قرآن ہے. اسی طرح بات کہتے ہیں جو قرآن میں نہیں جو بخاری میں یہ مان. میں کہ حضرت قرآن میں نہیں آپ لکھ دیں قرآن میں نہیں ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. پھر آپ بخاری ڈھونڈتے رہے پوری بخاری میں سے آپ یعنی کہ تلاش کرتے رہے یہ حوالہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی سنت یعنی کہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اوپر سے آپ حضرت آ گئے آپ کے والد صاحب ٹھیک ہے مسلم کا حوالہ تو دیا تھا لیکن آپ بات جو مین تھی وہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی تھی. یہ بات تو ہوئی تھی میں نے حوالہ کہا تھا لیکن بات تو مین سینے پہ ہاتھ باندھنے کی تھی. حضرت آئے انہوں نے آ کر میری بات پوری تو سن. حضرت آئے انہوں نے کہا بیٹا چپ کر کے بیٹھ جاؤ. جتنا کام علماء اہل سنت نے کیا اور کسی نے کیا بات کو یعنی کہ بڑھانے کی اور اس کو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہے. نے سب بات کیا ہے. آج جو گفتگو ہے نا وہ انہوں نے ہمیں فون کر کے بلایا ہے اور رفع دین کے معاملے میں ترک رفع دین کے معاملے میں انہوں نے بار بار فون کیا ہے کہ آئیں آپ بات کریں آپ دکھائیں اپنا ترک رفع دین ہم دکھاتے ہیں آپ کا رفع دین کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور خیر ہو جائے. لیکن یہ باتیں نہیں اس کا تو میرے سائن اوپر دکھائیں کس کے سائن آیا اس کے اوپر سائن سینے پہ بات پوری لکھنی جھوٹ بول رہے ہیں. سینے پہ تذکرہ ہی نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں اب یہ ہے میری زندگی گزر گئی ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ دیوبندی کا مناظرہ ٹھیک ہے. اس لیے لیکن حدیثوں اور دیوبندیوں کے اتحاد سمجھائیے. آپ افہام و تفہیم سے بات کرنا چاہتے ہیں یا مناظرہ یہ بات ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل مجده قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. معزز سامعین کرام شاید آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہو یا نہ ہو آپ کی گوشگوار کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں جس مسئلے کے لیے بلایا گیا ہے وہ ایک نماز میں اہم مسئلہ رفع الیدین کے بارے میں ہے. ساتھیوں نے کہا تھا کہ بھی ہمیں یہاں کے
اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں تم رفع دین کرو، ترک رفع دین کے بارے میں کوئی حدیث وغیرہ میں اس کا کوئی تذکرہ وغیرہ نہیں ملتا، تو اس مسئلے میں آپ تھوڑی سی ہمیں روشنی ڈالیں۔ اگر رفع دین نہ کرنے کے دلائل ہیں، کچھ اس کی احادیث ہیں، کوئی دلیل ہے، تو آپ ہمیں آ کر بتلائیں۔ ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے۔ تو آج کی مجلس کا موضوع مسئلہ رفع الیدین ہے۔ تو آج کے موضوع میں انشاءاللہ العزیز ہم مثبت انداز میں، نہ یہاں کوئی لڑائی جھگڑا مقصود ہے، نہ کسی کو زیر کرنا مقصود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور یہ حکم ہے اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب ہر مسئلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی ہے۔ اب اس مسئلے میں بھی دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا عمل ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک باز صحابہ کا اس بارے میں کیا موقف ہے کہ آیا کہ انہوں نے ساری زندگی نماز میں رفع الیدین کیا یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین چھوڑ دیا۔ تو اس بارے میں سب سے پہلے یہ دیکھیں، میرے ہاتھ میں یہ مشکوٰۃ شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے۔ مشکوٰۃ شریف حدیث کی ابھی بات تو طے بھی نہیں جی، ہو میں رہی تھی، آپ نے تقریر شروع کر دی کہ ایسی یہ مکارانہ گفتگو شروع کر دی۔ مطلب ہے پہلے مجھ سے بات تو کر لیں، پہلے آپ نے کتابیں شروع کر دی ہیں، پہلے مجھ سے بات کر لیں کہ کیا مناظرہ ہونا ہے یا مناظرہ نہیں، میں عرض کر آپ رہا نے ہوں، یہ کتاب رکھی، پہلے میں مجھ عرض سے کرتا بات ہوں، کریں۔ میں آپ نے وہ تصویر والا بھی سسٹم شروع کر دیا ہے، وہی کیا میں- یہ لوگوں پہ جعلی عکس ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ میں نے پہلے آپ سے گفتگو کی ہے میں نے کہ غلط ہمارا کیا، آپ نے مجھے مکارانہ گفتگو کہہ دیا پہلے ہی۔ نہیں، یہ میں نے تو آپ قرآن پڑھا ہے، حدیث میری- پڑھی ہے۔ پہلے ان کی بات تو سنو جو میری وہ بات آپ کو تو بتا سنیے رہے نا۔ ہیں۔ میری تو پہلے بات آپ نے اچھا۔ کتاب شروع کر دی کہ یہ کتابوں کا مجھ پہ ڈال رہے ہیں۔ میں تو حدیث سنا رہا ہوں، لوگوں کو نہیں۔ پتہ چلے، انہوں نے ہمیں اس لیے نہیں بلایا تو ہے پہلے آپ نے کہ بات انہوں شروع نے کر میری عرض سنی، انہوں نے بس اس لیے ٹھیک بتایا ہے ہے کہ مولانا صاحب مناظرہ ہے کریں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں مشکوٰۃ شریف حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف، اس کا حاشیہ لکھنے والا کوئی عام آدمی نہیں، علماء اہل حدیث میں اس کا مقام اسی طرح ہی ہے جس طرح ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام ہے۔ یہ اس کو اتنا اونچا بلند مرتبہ مقام دیتے ہیں جس کا نام ناصر الدین البانی ہے، اور حدیث کی صحت اور ضعیف ہونے میں اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ 10 منٹ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی فلان محدث ناصر الدین البانی نے اس روایت کو صحیح کہا، ناصر الدین البانی نے اس روایت کو ضعیف کہا۔ تو اس میں صفحہ 254 پر حدیث پاک موجود ہے، ان علقمہ قال قال لنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں کہ نبی پاک علیہ السلام کی نماز کیسی تھی؟ فصلا، پھر انہوں نے پڑھ کے دکھائی کہ آقا دو جہاں حبیب کبریا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ ولم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدۃ مع تکبیرۃ الافتتاح، تو انہوں نے سوائے پہلی تکبیر کے جو شروع نماز میں ہم تکبیر کہتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا، اور اس کے